لیکن قبیلہ بنی بکر دے ایک شخص نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شان دے اندر انتہائی نازیبا اور منظوم جڑے نے الفاظ وہ استعمال کیتے اور انہوں نے بطور ترنم گنگنایا، جویں گانا گائیدا ہے یا گاندے نے نظم ترنم وچ انہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے خلاف جدوں وہ کچھ گایا تے قبیلہ خزاع دے کسے غلام عاشق رسول نے سن لیا۔ قبیلہ خزاع دے لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بڑے غلام سی اور عاشق سی۔ اس غلام نے سن کے قریشی گستاخ نبی جڑا سی وہ اس نو قتل کرن دے غرض نال حملہ کر دیتا۔ اس حملے دی وجہ تو وہ شدید زخمی ہو گیا اور دونوں قبیلیاں میں جڑا وہ فساد برپا ہو گیا، لڑائی جڑی ہے وہ چھڑ گئی۔ بنو خزاع بنو بکر جڑے نے وہ انہوں نے آپس دے اندر جدوں یہ ٹاکرا ہو گیا اور لڑائی جڑی اس کا آغاز ہو گیا، بنو بکر والے نے رات دے وقت جا کے بنو خزاع اتے اللہ بول دیتا، یعنی حملہ کر دیتا اور انہوں دے جوانوں نو قتل کر دیتا۔ حضرت عمر بن سالم خزائی انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خدمت جا کے مدینہ شریف یہ سارے احوال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیتے اور جدوں یہ دسیا کہ یا رسول اللہ تواڈے غلام نے اس طریقے دے نال جدوں انہیں حجب کیتی اور اس تو بعد انہوں نے حملہ کیتا ہے اور بدلے دے اندر تواڈے عاشقان جڑے نے انہوں تے اس طریقے دے نال رات نو اللہ بولیا گیا اور انہوں نے شہید کیتا گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے چشمان مبارک آپ دے مبارک اکھاں وچوں آنسو بہ نکلے اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماسی خزاعۃ منی و انا منہم، یعنی خزاع والے میرے وچوں نے تے میں انہاں وچوں، یعنی جس طرح حسین منی و انا من الحسین، اسی طریقے دے نال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما سے خزاعۃ منی و انا منہ، وہ میرے وچوں نے تے میں انہاں وچوں۔ اس عہد شکنی دی جدوں گل پہنچی سارے قریش والے پھر نادم ہوئے کہ اسی تے وعدہ توڑ بیٹھے ہیں تے بڑا کم غلط ہو گیا ساڈے کولوں، اس دے اوتے نادم ہو گئے اور پشیمان سی کہ ہن کی کریے۔ سارے نے مل کے ابو سفیان نو بھیجا تاکہ صاحب جڑا عہد ہے وہ اس نو برقرار رکھا جائے اور مضبوط کیتا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ میں جا کے ملاقات کرو، انہوں نے کہو کہ اسی مکے والے جڑا ہے وہ اس عہد نو اگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان جدوں مدینہ شریف پہنچے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہوں نال کوئی کلام نہ کیتا۔ اس تو بعد پھر دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول گئے تاکہ شاید اتوں میری گل بن سکے یا وہ میری سفارش کرن، لیکن جنہوں حضور رد کرتے ہیں صدیق اکبر بھی قبول نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کول گئے، پھر حضرت عثمان غنی آپ دے کول گئے، یعنی کسی بھی وہ انہاں دی گل نہ سنی۔ مایوس ہو کے ابو سفیان واپس لوٹیا اور واپس مکے جا کے انہیں دسیا کہ وہ میری گل نہیں مان رہے اور نال یہ بھی دسیا کہنے لگا کہ میں انہوں دے صحابہ نو ویکھ کے آیا، وہ انہوں دا تے طرز ہی کوئی وکھرا ہے۔ میں بڑے بڑے سردار ویکھے نے، بادشاہ ویکھے نے، لیکن جڑے انہوں دے غلاماں دی طرز ویکھی ہے وہ یہ جا کوئی بادشاہ دے غلام نہیں کرتے۔ بڑے بڑے میں درباراں وچ گیا اور لوگاں دے ویکھے نے رویے، لیکن انہوں دے جڑے صحابہ نے انہوں دا تے پیار ہی کچھ وکھرا جہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لعاب مبارک زمین تے سٹتے سی، تھوک مبارک سٹتے سی تے صحابہ اگے ہتھیلیاں کر لیندے سی اور اپنے چہریاں تے آپ دے وضو دا پانی جڑا وہ ملدے ہوندے سی، یعنی اس قدر حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی تعظیم دے اندر اصحاب جڑے نے وہ محف سی ہے۔ انہیں جا کے دسیا کہ ایک تو انہوں نے میری گل کوئی نہیں سنی تے دوجا انہوں دے صحابہ دے پیار ورگا میں کہے نہیں جے ویکھیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جان ساران صحابہ دی بھی جدوں گل کی اور مکے والے جڑے نے انہوں نے ادھر مزید جڑا ہے وہ ڈر پھیل گیا۔ ادھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مشاورت واسطے لوگوں کو جمع کیتا، وشاورہم فی الامر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ کیتا کرو۔ حضور نے مشورہ دے اندر اصحاب کو جمع کیتا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ دی تیاری شروع کیتی جائے۔ ہوں معاہدہ ختم کیتا ہے، انہوں دی طرفوں ختم ہویا، ہوں اسی مکے نو فتح کران گے۔ یعنی ایک طرف وہ حالات کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اور آپ کے صحابہ نو کس قدر تکالیف دے کے اذیت دے کے تے اپنے شہر وچوں کڈیا گیا، جائیداداں تو بے دخل کیتا گیا،
قتل و غارت کی گئی، مسلمانوں نے شہید کیتا گیا، کس حد تک تکالیف دا سامنا. اور اج وہ موقع آ گیا کہ حضور نے فرمایا کہ قریش نے چونکہ خود توڑیا عہد، ہن اسی جڑا وہ مکہ نو فتح کرساں. لہٰذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ایک کہن اتنے صحابہ نے تیاری شروع کر دیتی، اعلان ہو گیا، بلکہ دیہاتاں وچ بھی اعلان کر دیتا گیا، مدینہ شریف دے ارد گرد جڑے پنڈ سی اتنے بھی اعلان کر دیتا گیا کہ حضور نے میں جڑا اللہ اور یوم آخرت تے ایمان رکھدا ہے اور اس دے رسول تے ایمان رکھدا ہے وہ ماہ رمضان دے اس مہینہ دے اندر مدینہ پاک دے اندر داخل ہو جائے، مدینہ آ جائے. جدوں سارے جمع ہو گئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لشکر نو تیار کیتا اور لشکر تیار کر کے حضور نکلے اور دعا کیتی کہ یا اللہ اس لشکر دی قریش نو خبر نہ ہوئے. یعنی یہ بھی حضور دا ایک رحم دا انداز سی قریش ہوتے کہ یا اللہ قریش نو ساڈے آن دی خبر نہ ہوئے، اگر خبر پہنچ جاندی تو ہو سکتا ہے شاید وہ بھی ہتھیار کٹ دے اور جنگ واسطے تیار ہوندے، جدوں جنگ ہوندی تو پھر اوراں دا قتال ہوندا، مردے ہو اور تکلیف اور اذیت پہنچتی. حضور نے جدوں یہ دعا کی یا اللہ خبر نہ پہنچے، اتوں قافلہ نکل گیا، حتیٰ کہ حضور دی دعا نو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول کیا کہ 10,000 دا لشکر جڑا ہے آپ دے نال سی ہے 10,000. یہ جدوں مہاجرین انصار صحابہ حضور دے نال مدینہ مکہ شریف دے قریب پہنچ گئے اور انہاں نو کنو کن خبر نہ ہوئی قریش مکہ. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنے جا کے ارشاد فرمایا کہ ہر قبیلہ اپنی جگہ اتنے جڑی ہے وہ اگ روشن کرے، یعنی چل جویں بالی دی اس طریقے دے نال اگ بالو اپنے خیمے لوائے. اس تو پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے وہ مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اہل شام دی جڑی میقات سی ہے اس دے اوتے رستے وچ ملے سی تے آپ نے ارشاد فرمایا سی کہ اے عباس چچا آپ نے اہل و عیال اور اپنے سامان نو تسی مدینہ شریف بھیج دیو اور تسی ساڈے نال چلو اسی مکہ فتح کرن جا رہے ہیں. لہذا آپ نو بھی نال ملا لیا گیا سی. اتنے آ کے جدوں سامان رکھ کے سارے خیمے لا لے مکہ شریف دے مضافات دے اندر اور عرفات دے قریب اس تھان تے تو حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چچا نو مسکرا کے فرمایا جی میں خاتم النبیین ہاں، میں آخری نبی ہاں. فرمایا تسی خاتم الہجرت ہو، تسی آخری مہاجر ہو، یعنی تہاڈی یہ ہجرت جڑی جاری سی ہے اس تو بعد ہجرت دی جڑی وہ نوبت اس طریقے دے نال نہیں آئے گی. قریش نے ابو سفیان نو بھیجیا کہ جا کے حالات چیک کر کے آ کے مسلمانوں دا بہت بڑا لشکر آیا اور انہاں کولوں امان طلب کر کہ وہ قتل و غارت نہ کرن، امان دے دون. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال جدوں ملاقات واسطے ابو سفیان رات دے وقت اتنے پہنچا اور ویکھیا کہ اگ روشن اس طریقے دے نال ہر خیمے دے سامنے چل نما اگ دا وہ جڑا لوایا گیا سی اور میدان عرفات چمکدا سی پیا. ابو سفیان ویکھ کے آکھیا کہ اللہ دی لات و منات عزا دی قسم اس تو پہلے میں یہ جی اگ نہیں ویکھی، اس قدر روشنی جڑی جس طرح نکل رہی ہیں میں نہیں ویکھیاں. اور جا کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تلاش کردیں جدوں داخل ہوئے لشکر دے اندر تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال ملاقات ہوئی. حضرت عباس نے حضور دے چچا نے ابو سفیان نو نال لیا اور حضور دی بارگاہ پیش کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امان لین واسطے ابو سفیان جڑا مکے دا سردار ہے وہ آ گئے. حضرت عباس نو حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نال لے جاؤ اور اپنے کول ٹھہراؤ، صبح تک انتظار کرو، صبح انہوں میرے نال ملاقات دوبارہ کروائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی رہائش میں انہوں رکھ لیا اور صبح تک انتظار کیتا. صبح ہوئی تے ابو سفیان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خدمت وچ حضرت عباس نے جدوں پیش کیتا انہوں نے تے ابو سفیان نے آ کے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول کلمہ پڑھ کے اسلام نو قبول کر لیا، یعنی اس مقام تے آ کے اسلام نو قبول کیتا. اور مسلمان ہونے تو بعد عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش جڑے نے وہ مقابلے واسطے تیار نے، اسی مقابلہ نہیں کر سکتے تواڈے عظیم الشان لشکر دا، لہٰذا تسی مہربانی فرما کے امان جڑا اس دا معاملہ کرو گے نا، رحم کرو گے نا اور جڑا مقابلے تو ہاتھ جڑا وہ روک لویو. حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر اعلان کیتا، فرمایا کہ جڑا مقابلے تو ہاتھ روکے گا اسی بھی اندر تو ہاتھ روک لیں گے، جڑا اپنا دروازہ بند کرے گا اسی انہوں بھی امان دے چڑھاں گے. حتیٰ کہ ارشاد فرمایا کہ جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے گا انہوں بھی امان دے چڑھاں گے، یعنی کیا کہ جڑا تیرے گھر آ گیا اسی انہوں بھی چھڑ دیاں گے. ایک طرف او ظلم و ستم، کس قدر ظلم ستم کر کے
اصحاب نو شہید کیتا جا رہا سی اور جڑا ملک بدر کیتا جا رہا سی، اور حضور دیاں جڑیاں وفاواں اور محبتاں اور اپنے والد دی اس نشانی نال جتنا پیار سی کہ آپ نکل کے جا رہے سی، اور حضرت صدیق اکبر کہندے سی کہ جدوں حضور مکہ چھڈ کے جا رہے سی تے پلٹ پلٹ کے مکے والوں ویکھدے سی اور فرماندے سی کہ مکہ میں تینوں کدے بھی چھڈ کے نہ جاندا، تیرے رہن والیاں مینوں رہن نہیں دیتا۔ یعنی اس حد تک پیار کہ تو میرے آباؤ اجداد دی سرزمین ہے اور تیری دھرتی اور تیری مٹی نال مینوں بڑا پیار ہے، لیکن مینوں ایتھے رہن نہیں دیتا گیا۔ اس قدر حضور نو پیار سی ہے۔ اور پھر مدینہ شریف جا کے اتھے رہے اور اپنے احوال سارے جڑے نے پیچھے دے، حتیٰ کہ واپس پھر اپنے علاقے دے اندر نہ آن دیتا جاندا سی، اپنی بستی دے اندر، اپنے گھراں دے اندر، اور غریب اصحاب جڑے نے انہاں نو شہید کیتا جاندا سی ہے اور ملک بدر کیتا جاندا سی اور ماریا جاندا سی۔ اس حد تک ظلم و ستم، لیکن پیار اور محبت رحمت للعالمین نبی دے ویکھو۔ واپس آ کے عام اعلان کیتا جا رہا ہے، فرمایا کہ جڑا امان منگے گا انہوں امان دے دیو، جڑا دروازہ بند کر لوے انہوں بھی چھڈ دیو۔ فرمایا کہ جڑا ابو سفیان دے گھر وڑ جائے انہوں بھی آزاد کر دیتا جائے گا، انہوں بھی کچھ نہیں آکھیا جائے گا۔ حتیٰ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا علم مبارک جھنڈا جڑا ہے وہ بھی ایک صحابی نو تھمایا اور ارشاد فرمایا کہ جڑا اس جھنڈے دے تھلے بھی آ گیا، ان دے سائے دے اندر آ گیا، انہوں بھی اج جڑا ہے وہ امان دے دیتی جائے گی۔ حتیٰ کہ جدوں داخل ہو رہے سی اور لشکر اور او اسے بڑے چاقو چپند دستے اور تلواراں اور نیام اور اتنی شان و شوکت نال اج مسلمان اور بالخصوص وہ غریب مسلمان جنہاں نو بڑے بڑے سردار تنگ کرتے سی، اور امیہ جے لوگ جنہاں نے بلال حبشی نو کیڑی کیڑی اذیت نہیں سی دتی، آج بلال حبشی فاتح بن کے مکے دے اندر داخل ہو رہے سی، اور امیہ ورگے جڑے نے او امان لبن واسطے اور او ظالم جڑے نے اج اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ظلم نو تیس نیس کر دیتا، اور حضور نبی پاک اے کلمات دہراندے شہر دے اندر داخل ہو رہے سی، قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا تے باطل جڑا ہے او اج اللہ تعالیٰ نے زیر کر دیتا، حق نو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دیتی۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ارشاد فرماندے جا رہے سی تے حضرت سعد بن عبادہ جنہاں کول جھنڈا سی ہے انہوں نے کہا کہ اج حرمتاں جڑیاں نے حلال ہو جانیاں نے، اج پتہ لگے گا، اج تلواراں چل جانیاں نے۔ جدوں اے گل کہی تے ابو سفیان نے سن لی اور مکے والوں تے خوف طاری ہو گیا کہ اج ساڈے نال پتہ نہیں کیتا جائے گا، اساں جو کچھ کیتے ہے۔ سعد بن عبادہ دی حضور نے گل سنی تے آپ نے انہاں کول جھنڈا لے کے بیٹے نو دے چھڑیا، فرمایا نہیں اللہ اکبر، حضور ایک کلمات کہنے، حتیٰ کہ روایت الفاظ نے کہ جدوں داخل ہو رہے سی کہ ایک مقام تے ایک کتیا نے بچے دیتے سی ہے، حضور آقا کریم نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لائی، چونکہ حضور دے نال انصار 300 سواریاں ہوتے، 300 گھوڑیاں ہوتے سن، یعنی تسی بدر دے مقام تے ویکھو بے سر و سامانی کہ اوتھے کتنے گھوڑے اور کتنیاں تلواراں اور کتنے اصحاب دے کول کسے کول قمیض ہی کوئی نہیں ہے، ایک تحمد بنے ہیں کھان واسطے، روزے رکھن واسطے کھجور تک بھی نہیں ہے، اس حد تک بے سر و سامانی ہے۔ اور آج 300 انصار حضور دے نال قافلے دے اندر سی، اور حضور نے فرمایا عباس ابو سفیان نو کسے نکر تے تنگ وادی دے سامنے کھڑا کر کے انہوں وخاؤ اللہ دے لشکر دی شان شوکت کہ اللہ دا لشکر کتنی شان نال داخل پہ ہوندا ہے۔ 300 انصار صحابہ، 400 انصار صحابہ گھوڑیاں تے سوار سی، اور 300 مہاجرین جڑے نے او گھوڑیاں تے شان و شوکت نال حضور دے ارد گرد جڑا تلواراں لے کے اج نکل کے آ رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم اس شان نال آئے، تسی کدے داستان پڑھو دنیا تے بڑے بڑے فاتح ہوئے نے، ہلاکو دی داستان پڑھو کہ جدوں فاتح ہویا تے بغداد دے اندر انہیں سراں دے ٹیر لوا دیتے ہیں اور سراں دے مینار قائم کیتے، فتح کرن تو بعد لوگ فاتح جڑے نے وہ قتل و غارت عام کردے سی اور اپنا روب اس طریقے دے نال چاڑ دے سی ہے۔ بلکہ عباسیاں وچوں عیسیٰ بن موسیٰ دا پڑھ کے ویکھو کہ انہیں جدوں فتح کیتا تے انہیں امان واسطے بلایا کہ مسجد وچ آؤ میں امان دینا، 1000 دے قریب بندہ جدوں مسجد دے اندر آیا تو انہیں سارے نو قتل کروا چھڑیا۔ یعنی دنیا دی رسم ایسی کہ جڑا فتح کردا سی شہر وہ قتل و غارت عام کر دیندا سی، اور عورتاں نو قیدی بنا لیا جاندا سی، بچیاں نو قتل کر دیتا جاندا سی، اور جائیداداں ضبط کر لیتیاں جاندیاں سن۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر دے اندر اس شان و شوکت نال داخل ہو رہے ہیں، اور ابو سفیان گلی دی نکر چ کھڑے ہو کے لشکر اور او سامان سارا جڑا او ویکھدے نے پے اور شان و شوکت پہ ویکھدے نے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ایک صحابی نو، فرمایا اے کتیا جس نے اپنے بچے دیتے نے ایتھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ لشکر جڑا ہے او اینو تکلیف اور اذیت نہ دے۔
یعنی اس نو بھی اذیت تکلیف نہ دیتی جائے. اس حد تک حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم دلی نال داخل ہو رہے سی. اور اصحاب اس وقت جنہوں پرانا غصہ سی کہ ساڑھے تے کتنے ظلم و ستم کیتا ہے اور کئی غصے اور غضب اپنے دل وچ لے سی. میرے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس وقت اس شان و شوکت دے عالم دے اندر اپنے سر نو اللہ تعالیٰ دے حضور شکرانے دے طور تے چکا لیا. اور روایات چاہتا ہے کہ حضور نے اس قدر یعنی تکبر نہیں کیتا, غرور نہیں کیتا کہ غرور نہ آ جائے. اتنا میرا شان و شوکت والا لشکر, حضور نے اپنا سر مبارک اتنا چکایا کہ کجاوے تے سواری دے کجاوے تے آپ داڑھی مبارک تھلے پہ لگ دی سی ہے. یعنی بالکل شکرانے. عرب دا معاشرہ تے یہ سی کہ جدو کوئی فاتح ہوندہ سی وہ سینہ چوڑا کر کے داخل ہوندہ سی ہے. میرے حضور سر چکایا اپنے رب دے سامنے اور عاجزی دے نال شہر دے اندر داخل ہو رہے ہیں. اور اس طریقے دے نال داخل ہوئے جدوں حرم پاک دے اندر آئے اور ویکھیا کہ او حرم جنوں 1000 سال تو بتاں نال جڑا مزین کیتا گیا ہے اور بت بیت السلام بنے ہوئے ہیں, بت ہی بت باہر رکھے گئے ہیں, اندر بتانیاں تصاویر اویزاں کیتیاں گئی ہیں. اللہ اکبر. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی کمان لئیے اور کمان دے نال بتاں نوں تھلے سٹتے جاندے نے. اور بڑے بڑے بت جڑے سن انہوں نے حضور آقا کریم نے چھڑی دے نال تھلے سٹیا اور اس طریقے دے نال داخل ہوئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو روحا انہوں دے چنڈے تھلے آن والے لوگوں انہوں نے بھی کہہ دیو کہ تسی بھی امان پا گئے, فلاں بھی امان پا گئے, فلاں بھی امان پا گئے. اور حتیٰ کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر خانہ کعبہ شریف دے اندر چابی منگوا کے دروازہ کھولیا گیا اور اندر داخل ہوئے اور اندر جا کے جڑے بت سن انہوں نے بھی سارے نو تھلے سٹیا اور پاک کیتا. کعبہ بھی گویا کہ آندہ ہوئے گا کہ 1000 سال تو رب دے بندے جڑے نے وہ آ کے رب دے شریک ٹھہرا کے لوگوں سجدے کر دینے اور بتاں سجدے کر رہے ہیں اور کی کچھ نہیں کیتا جا رہا, میری حرمت نو پامال کیتا جا رہا اور ننگیاں طواف کیتا جا رہا ہے. آج اللہ نے کعبے نو شان و شوکت حضور دے صدقے عطا فرما دیتی کہ حضور آقا کریم کمان نال تھلے سٹ رہے ہیں. اور حتیٰ کے اندر داخل ہو کے سیرت یا کتب کے اندر باقاعدہ ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وڈے بوت نو سٹن لگے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو اپنے کندھے تے سوار کیتا اور فرمایا کہ اینو تھلے لا. حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں اتے کیوں, تسی جڑا او اتے تشریف فرماؤ, میں تھلے ہونا. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تو نبوت دا بوجھ نہیں چل سکے گا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے جو قریب جا کے حضور نے اپنا دست مبارک رکھیا تو حضرت علی جڑے نے فرماندے نے اتنا روب سی کہ جویں کوئی پہاڑ میرے اتنے رکھ دیتا گیا ہوئے. فرمایا پھر حضور آقا کریم نے اپنے کندھیاں تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نو اٹھایا اور باقاعدہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ دے الفاظ سیرت نگاراں نے لکھے نے کہ آپ ارشاد فرماندے سی لوگوں جدوں حضور دے کندھے تے میں چڑھ کے بت اتارن لگا سی مینوں انج لگدا سی میں ہاتھ بلند کرنا اور آسماناں وچ میرا ہاتھ پہنچ جانا ہے, کیونکہ اس شان و شوکت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلند کیتیا سی. اور جنوں حضور بلند کرن پھر کتنا بلند ہوئے گا. اللہ اکبر. فرمایا جدوں توڑے گئے بہت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھلے اترے اور آپ اپنی ناقۃ القصواء تے سوار سی, آپ دی ناقہ جڑی سی ہے اس دے اتنے آپ تشریف فرما سی. اور ایسے دے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت والے دن میری بیٹی فاطمہ اس ناقہ اتنے بہ کے جنت دے اندر داخل ہوئے گی. اور فرمایا اس کا انداز داخل ہونے کا یہ ہوئے گا کہ وہ 70,000 حوراں دے جھرمٹ دے اندر ہوئے گی. یعنی حضور دی صاحبزادی دا پروٹوکول اس قدر. فرمایا کہ میری لاڈلی شہزادی خاتون جنت, فرمایا اس سواری تے سوار ہون گیاں اور 70,000 حوراں دا جھرمٹ ارد گرد ہوئے گا اور آواز آئے گی یا اہل معاشر, اے اہل معاشر غدو ابصارکم. فرمایا کہ اپنے چہرے بھی چکا لو, اپنی اکھاں نو بھی چکا لو. آواز آئے گی اے اہل معاشر اپنی نظراں چکا لو, مصطفیٰ دی بیٹی دی سواری آ رہی ہے. اور فرمایا کہ تمام اہل معاشر اپنے سراں نو چکان گے اور جویں بجلی چمک دی ایویں چمک دی ہوئی تیزی نال میری بیٹی دی سواری جڑی ہے وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قصوہ نامی ناقہ دے اتنے تشریف فرما سی ہے. اور بعض سیرت نگاراں نے لکھیا, محققین مورخین نے لکھیا کہ جمعہ دا دن سی اور بعض نے لکھیا کہ سوموار دا دن سی ہے. اور حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر اس شان و شوکت دے نال داخل ہوئے اور حبل نامی او جڑا جنوں احد دے اندر ابو سفیان کہندے سی حبل والےو اگے ودو, حبل والےو حبل دی شان ود جائے گی, حبل جڑا او اج شان پا جائے گا. ادھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بہت بڑا بت سی انہوں دا جڑا انہوں نے باہر رکھیا سی ہے. حضور آقا کریم نے انہوں گرایا اور تاکہ وکھایا کہ جنہوں اللہ ذلیل کرے انہوں کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا,
یعنی تسی نعرے لاندے سی کہ حبل والے جڑے نے وہ عزت پا جان گے. فرمایا عزت وللہ العزت للہ جمیعا، اللہ واسطے ساریاں عزتاں نے، اور اللہ جنوں عزت دے انہوں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جنوں اللہ ذلیل کرے انہوں کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور حضور بلند آواز نال کہندے سی جا الحق وزہق الباطل، آج حق آ گئے اور باطل زیر ہو گئے. اور آقا کریم نے مسجد اوتھے خانہ کعبہ شریف دے اندر جا کے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے باقاعدہ دروازہ کھلوایا اور اس دے اندر نوافل نو ادا کیتا. اور نوافل ادا کرن تو بعد حضور نے خانہ کعبہ شریف دے اندر جتنے بھی وہ نکراں سن انہاں اُتے جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں منگدے سی ہے. اور دعاواں منگ کے پھر اس تو بعد جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتھے عام معافی دا اعلان کیتا سی ہے اتنے دسیا گیا یا رسول اللہ تہاڈا ابن قتل نامی، حتیٰ کہ حرم دے اندر آنے والے لوگوں کو بھی امان دیتی گئی سی، لیکن دسیا گیا کہ یا رسول اللہ ابن قتل جڑا تہاڈا شان دے اندر گستاخی کرن والا تہاڈا وہ بہت بڑا گستاخ سی ہے. یا رسول اللہ وہ خانہ کعبہ شریف دے اندر جڑا وہ غلاف سی اس دے اندر چھپے ہے، یعنی ادوں بھی غلاف ڈالیا جاتا سی ہے، تعظیم والا چونکہ گھر سمجھا جاتا سی، اس دے اندر لپکیا ہوا ہے، اندر چھپیا ہوا ہے. محسوس ہویا کسی صحابی نو کہ اندر کوئی ہے. جدوں ویکھیا گیا تو وہ سی، پوچھا کہ یا رسول اللہ ان دا کی معاملہ کرنا. ایک طرف کتیا دے بچے جڑے نے انہاں دے ڈیفینس دے اندر بھی صحابی دی ڈیوٹی لائی گئی، دوجے پاسے ابو سفیان دے گھر جان والے بھی آزادی، فلانے بھی معاف، فلانے حتیٰ کہ وحشی نو، ہندا نو، تمام لوگوں نو معاف کر دیتا گیا جنہاں نے آپ دے چچا نو شہید کیتا، اور کلیجہ تک چبان والے انہوں نے بھی معاف کر دیتا گیا. ہر کسی نو معاف کیتا جا رہا ہے. اور ایک آیا اور حضور جدوں طواف کی حالت دے اندر سی آ کے قریب انہیں تلوار کڈی اور تلوار کڈ کے تے آپ دے اوتے حملہ کرن لگا. آپ نے انہوں بھی اندے ناپاک ارادے تو جان لیا اور جاندیا ہویا انہوں دس دیتا کہ تیرا اے ارادہ ہے، یعنی تو چھپ کے آ رہے ہیں میرا حملہ کرن واسطے. جدوں اے اس اظہار کیتا تے وہ فوراً انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا، فرمایا چلو انہوں بھی معافی دے دو. یعنی اس حد تک معاف کیتی جا رہی ہے. اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس قدر شفقت دے معاملات کیتے ہیں. لیکن ابن قتل دا جدوں دسیا کہ یا رسول اللہ تہاڈا گستاخ ہوتے لپکے ہے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انہوں اوتھے ہی پکڑ کے قتل کر دیتا جائے. یعنی اوتھے ہی گستاخی رسول دا معاملات دوسرے معاملات تو الگ ہے، رحمت سارے واسطے، لیکن اے وے کہ اس معاملے دے اندر آ کے کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال انہوں پھر قتل کیتا گیا، یعنی اتوں اتاریا گیا تھلے اور کڑ کے اتنے سامنے قتل کیتا گیا. کیونکہ کائنات میں پتہ چل جائے کہ گستاخی رسول دوسرے مسائل تو الگ ہے، حضور رحمت ضرور نے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گستاخی رسول نو اتنے بھی معاف نہیں فرمایا. اور اسی طریقے دے نال جدوں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طریقے دے نال داخل ہوئے اور اصحاب نے یہ سارے معاملات ویکھے تو کہندے نے کہ حضرت ابو سفیان آپ دے چونکہ پیچھے کلمہ پڑھا ہے سی پہلے ہی اتنے بیٹھ کے، اور آپ دے نال آپ دے دو اور لوگ بیٹھے سی ہے، اور جنہاں وچوں ایک دا نام سی عتاب بن اسد اور دوسرے دا نام حارث سی ہے. یہ دوویں بہ کے گلاں لگے سی ہے. اور حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے خلاف جدوں گل کیتی تے ابو سفیان کہنے لگے خبردار میں تے نہیں آخنا کچھ بھی انہاں دے متعلق. انہاں آخیا کیوں؟ کہنے لگے کیونکہ مینوں پتہ ہے انہاں نوں مصطفیٰ کریم نوں تے کنکریاں بھی جا کے دس چھڈنا ہے. یعنی وہ جانتے سی کہ حضور دا اس قدر مقام اور شان نو من چکے ایسے. اس تو ایک بھی پتہ چلیا کہ ابو سفیان دا یہ جملہ کہنا ماز بچن واسطے نہیں بلکہ وہ شانہ حضور دیاں ویکھ چکے سی ہے اور ویکھ کے حضور نو دلوں ہو کے منی بیٹھے تھے. انہاں آخیا میں انہاں دے خلاف گل نہیں کراں گا کیونکہ انہوں نے جا کے انہاں کنکراں پتھراں بھی دس دینا ہے. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تو بعد آئے اور انہاں تیناں نو بیٹھیاں ویکھیا اور آ کے ارشاد فرمایا تسی اے گل پہ کردے سی ہے. وہ فوراً دوجے بھی دووے اٹھے اور انہاں کلمہ پڑھیا. انہاں آخیا جڑا دلاں دے پیت جانن والا ہے یہ سچا ہی اللہ دا رسول ہے، یہ حقیقی رب نو بھی جانن والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی. اس وچوں کئی سارے سبق ساڈے واسطے رکھے گئے ہیں. ایک تے وے کہ کوئی تواڈے تے ظلم و ستم کرے اپنی انانیت بنا کے پھر اندے نال بدلے دے اندر لڑنا جڑا ہے اس تو بچنا چاہیے، بلکہ جدوں اللہ تعالیٰ فتح دے اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے، عروج تے آ کے سر چکانا میرے نبی دی سنت ہے. یعنی غربت دے اندر تے بندے سر چکائی پھرتے ہیں، ماڑے ہو کے تے زیر ہوئی پھرتے ہیں، لیکن فتح اور اتنا جشن اور اتنی شان و شوکت دے اندر سر چکانا اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سنت ہے. لہذا سانوں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت مطہرہ دے اس
مبارک پہلو جڑا اس نو بھی وکھائے سانو اور اسی بھی ویکھیے اور اس تے عمل پیرا ہوئیے اور اللہ تعالیٰ سانو بھی عاجزی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ شہدائے بدر شہدائے احد اور وہ لوگ جنہاں نے بنیادی اسلام دیاں بنیاداں اور جڑیاں نیاں نے انہاں دے اندر اپنی جاناں نو قربان کیتا ہے اپنا خون بہایا ہے اس حد تک کہ ابتدائی اسلام دے اندر پہلی شہیدہ جنہاں نے نام لیا سی اور ابو جہل نے نیزہ لیا کے انہاں دی شرمگاہ تے رکھ کے انہاں نو دو ٹکڑے کر دیتا سی ہے ایسے ایسیاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں صحابیات اور وہ اصحاب جڑے نے انہاں دیاں قربانیاں نے اج ساڈے تک تاں اسلام پہنچیا ہے اللہ تعالیٰ انہاں عظیم لوگاں دی درجات میں بلند فرمائے اور انہاں دی سیرت تے چل کے سانو بھی بے انتہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مخلوق دے حوالے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.